ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جو مولا کے ماننے والے ہیں، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری، حیدر کرار غیر فرار کی ذات پہ بآواز بلند صلوات۔ ناد علیم مظہر العجائب تاجد ہو اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا بے علی بے علی بے علی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ماشاءاللہ، حولا حولا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وخاتم النبیین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اما بعد، قال امام محمد باقر علیہ السلام: السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر المعطور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سب سے پہلے تمام تر حمد و ثنا اس خالق کے اکبر کے لیے جو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی۔ وہ خالق ایسا خالق ہے کہ اس پوری کائنات کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہاں رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گی کل کے حوالے سے۔ کل جو زیارت برآمد ہوئی جناب علی اصغر کی، تو اس قدر بد نظمی تھی کہ ایک دفعہ تصور کریں کہ اگر
ہمارے گھر میں ہمارے کسی عزیز کا جنازہ پڑا ہو تو کیا ہم اس جنازے کو چھوڑ کر تبرکات اور ان کی طرف بھاگ جاتے ہیں؟ کل جب ماتم داری بھی ہو رہی تھی، ماتم کو چھوڑ کر یا کوئی بات کر رہا تھا، آپس میں ہنس رہے تھے، جب کسی بھی بچے یا کسی جوان کا جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو کئی روز تک مائیں بہنیں مسکرایا نہیں کرتی، ہمیں معرفت ہی نہیں ہے کہ جنازہ اٹھ کس کا رہا ہے، کیونکہ یہ فرش ازا ایسی فرش ازا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہماری ایک ایک حرکت پر نظر ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب بھی امام بارگاہ میں مجلس ہوتی تھی نا، وہاں پر تبرک یا چائے پیش کیا کرتا تھا۔ ایران میں آپ چلے جائیں، جہاں بھی مجلس ہوگی وہاں پر آنے والوں کو چائے یا قہوہ جو بھی ان کا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ جب بھی امام بارگاہ میں جاتا، جتنے بھی مومن آتے تھے سب کو چائے پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، جب اس کی تدفین ہوئی کچھ روز بعد کچھ وہاں کے رہنے والوں کا گزر ہوا قبر کے پاس سے، جب گزر ہوا جانتے تھے بہت مولا کا ماننے والا ہے، عزاداروں کی خدمت کیا کرتا تھا یہ، اب آئے ہیں، آ کر قبر کے قریب کہنے لگے کہ تیرا مرنے کے بعد کیا حال تھا؟ جب اتنا کہا چند روز گزرے کہ وہ جو شخص تھا ان کے خواب میں آیا، جب خواب میں دیکھا اس کو تو دیکھتے ہیں اتنے باغات ہیں جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ یہ باغات مجھے مولا حسین نے عطا کیے ہیں، مجھے مولا حسین نے عطا کیے ہیں۔ کہتے کہ کیسے؟ کہا کہ جب مجھے دفنا کر چلے گئے تھے تو میرے سرہانے ایک نورانی شخصیت آئی، جب وہ شخصیت آئی کہنے لگی کہ یہ باغات ہم نے تمہیں دیے جو تم نے ہماری عزاداری میں 12,423 کپ چائے پلائے تھے۔ اب جب اتنا سنا وہ رونے لگا، جیسے ہی گریے کی اس کی مولا نے دیکھا کہ رو رہا ہے، پوچھا کیا بات ہے، کیا ہم نے کم دے دیا؟ کہنے لگا کہ مولا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے کم دیا یا زیادہ، میں اس بات پر رو رہا ہوں آپ کو یہ تک معلوم ہے کہ میں نے 12,423 کپ جو چائے کے تھے وہ پلائے تھے، یعنی آپ کی فرش عزا پر اتنی دقیق نظر ہوتی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ ایک بہت چھوٹا سا ہدیہ ہے جو ہم تمہیں اس کا اجر دے رہے ہیں، اصلی اجر ہم تمہیں روز قیامت میں دیں گے، اصلی اجر ہم نے تمہارا ابھی رکھا ہے، روز قیامت میں دیں گے۔ تو اس لیے جب فرش عزا پر آیا کریں نا تو ذرا اس بات کو ذہن میں رکھا کریں کہ ہمیں مولا حسین دیکھ رہے ہیں، ہم اس فرش عزا پر کیا کر رہے ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں نا مولا کو، جب پرسہ دینے آئے ہیں تو کہکا نہ لگائیں، مسکرا کر ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔ اب کل جب میں مصائب پڑھ کر اٹھی، جب میں واپس آئی تو میں نے کیا دیکھا، یہاں پر جتنی خواتین بیٹھی تھی کہتے ہیں کہ جب تک یہ فرش عزا بچھا رہتا ہے نا جناب سیدہ تب تک اپنے بیٹے کو روتی رہتی ہیں اس فرش عزا پر۔ ذرا تصور کیجئے گا کہ جناب سیدہ بھی ابھی یہاں موجود تھی، جناب زینب بھی ابھی یہاں موجود تھی اور ہم مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر بعد علم برآمد ہوگا مولا عباس کا، تو جب علم برآمد ہوگا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسے پرسہ دیجئے گا جیسے کسی اپنے عزیز کو دیا جاتا ہے۔ آج چاہتی ہوں کیونکہ 8 محرم مخصوص دن ہے مولا عباس کے ساتھ،
آج انہی کے مصائب بیان کروں گی تو چاہتی ہوں کچھ فضائل مولا عباس کے بیان کروں۔ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، آئے ہیں امیر کائنات، جب آئے ہیں کمرے میں، اب امیر کے ہاتھوں میں جناب ام البنین نے دیا ہے مولا عباس کو۔ اب جیسے ہی ہاتھوں میں لیا مولا عباس نے، کیونکہ اکثر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو انگڑائیاں لیتا ہے ہاتھ اوپر کر کے، اب مولا عباس کو جیسے ہی ہاتھوں میں لیا، مولا عباس نے ہاتھوں کو بلند کر کے انگڑائی لی۔ انگڑائی جیسے ہی لی، مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اس کا نام عباس ہے۔ کہا جاتا ہے مختلف حالتوں کے نام کو شیر کی مختلف حالتیں ہیں۔ اب اگر شیر غراتا ہوا ہو تو اسے غضنفر کہا جاتا ہے، اگر بھاگتا ہوا ہو تو زیغم کہا جاتا ہے، زیغم کہا جاتا ہے۔ اس طرح حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کہا جاتا ہے، حملہ کرتے ہوئے شیر کو حیدر کہا جاتا ہے۔ اور علی 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 اور انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو عباس کہا جاتا ہے۔ اور یہ نام کس نے دیا؟ ایک شیر دوسرے شیر کو نام دے رہا ہے۔ آج میرے پاس مجھے وقت مختصر دیا گیا کیونکہ باہر بھی مجلس شروع ہو چکی ہے، اس لیے میں جلدی سے اس کو مکمل کروں گی۔ مولا کی القابات ہے جن میں سے ایک ہے قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم، آپ نے سن رکھا ہے کہ رسول خدا بہت خوبصورت تھے، کہ جہاں سے گزر جاتے تھے چاہے مشرک ہو منافق ہو پلٹ کر پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے، تو فرماتے ہیں یہ رسول اللہ ہیں۔ جناب یوسف سے زیادہ خوبصورت تھے رسول خدا۔ اسی طرح مولا کائنات اتنے خوبصورت تھے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم تو 14ویں کا چاند نظر آتے ہو۔ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، حسن حسین نکلا ہی حسن سے ہے۔ معصومین علیہ السلام جس گھر میں سب اتنے خوبصورت ہو کہ انتخاب کرنا مشکل ہو جائے کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، اس گھر میں قمر بنی ہاشم کہلانا بہت بڑی بات ہے۔ جنگ صفین ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے، یہ چند روز پہلے میں نے بیان بھی کی تھی اپنی مجلس میں۔ جنگ صفین میں مولا عباس اب گئے ہیں جنگ کے لیے، چاہتے ہیں 13 برس کے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں جاؤں جنگ کے لیے۔ جب جنگ کے لیے جانا چاہا، مولا کائنات کی طرح ہمیشہ تحت الحنک سے اپنے چہرے کو چھپایا کرتے تھے۔ اب اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے، مولا کائنات کی سواری پر سوار ہوئے ہیں، مولا کائنات کی تلوار کو لیا، جیسے ہی میدان میں گئے ہر کوئی بھاگ رہا تھا، علی آ گئے علی آ گئے، ہر طرف سے میدان میں ایک ہی آواز آ رہی تھی، یہ علی ہے یہ علی ہے۔ جب اتنا دیکھا ایک شخص آیا ہے واپس، آ کر کہنے لگا کہ یا علی آپ تو یہاں ہیں لیکن میدان میں علی 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 ہو رہی ہے۔ جب اتنا سنا مولا نے فرمایا جاؤ اس
उसे मेरे पास बुला के लाओ। माशाल्लाह। अब जब कहा कि मेरे पास लेकर आओ, गया है, जाकर कहा कि आपको अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है। अब जब नाम सुनना था, घोड़े से नीचे उतर आए हैं। घोड़े से नीचे उतरे, हाथ में तलवार थी, चले हैं मौला की तरफ। जैसे ही मौला की तरफ जा रहे थे, अब हाथ में तलवार है, खून टपक रहा है। कहते हैं मौला की जुल्फें बहुत लंबी थी, काली और लंबी थी। अब सर पे अमामा है, रंग बहुत गोरा है, चेहरे पर काली जुल्फें पड़ रही है। जैसे ही आ रहे हैं, मौला कायनात ने दूर से देख कर कहा, हाजा कमरे बनी हाशम, ये हम हाशमियों का चांद है। कहा ये कमरे बनी हाशिम है, हम हाशमियों का चांद है। फिर एक लक़ब है जो मौला के साथ मखसूस है कि मौला बहुत वफा वाले थे, बहुत वफा वाले थे। अपने वक्त के इमाम के साथ वफा दिखाई है। और यहाँ बताना चाह रहे हैं ता क़यामत कि तुम भी अपने वक्त के इमाम से वफा करना। किस तरह वफा करना? कि जब इमाम का ज़हूर हो तो उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहना। और लब्बैक कहना कब नसीब होगा? जब हम मासूमीन की सीरत पर अमल करेंगे। जब जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी, अगर हम उसमें से उनकी अमल, उस पर कुछ हिस्सा भी अमल कर लें तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। फिर एक लक़ब है बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज मौला को लक़ब दिया गया है। अब एक बाबुल दुआ नहीं कहा गया, बाबुल हवाइज। जब मेरा परवरदिगार चाहता है कि ये बंदा मुझसे बात करे तो उस वक्त कहा गया कि दुआ मांगो। जरूरी नहीं कि दुआ में कुछ ना कुछ मांगा ही जाए, गुफ्तगू भी खुदा से की जा सकती है। अगर चाहते हो कि परवरदिगार मुझसे गुफ्तगू करे तो कुरान पाक की तलावत की जाती है। और अगर चाहते हो कि मैं परवरदिगार से गुफ्तगू करूं तो दुआ मांगी जाती है। जिस तरह दुआए कुमैल में मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की है, इसलिए कहा कि जब गुफ्तगू भी चाहो तो दुआ मांगो। और मौला अब्बास को बाबुल हवाइज कहा गया, यानी अगर कुछ मांगना है तो अब्बास के दर पर आ जाओ। अगर कुछ मांगना है तो मौला अब्बास के दर को थाम कर मांगो। जो भी मांगोगे कभी रद्द नहीं होगा। और जिस पर चाहते, मौला ने फरमाया कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी दुआ इमाम अली के हरम में कबूल हो जाए तो पहले जाओ मौला अब्बास के हरम में। वहां जाकर मौला अब्बास अगर दस्तखत कर दें तो समझो कि मौला कायनात ने वो दुआ कबूल कर ली है। शाहे वफा बाबल हवाइज बुलंदतर सलवार। एक आलिम दीन है, नाम है तबा तबाई। बयान करते हैं कि कुछ शख्स मेरे पास आए, आकर उनसे कहने लगे कि एक मौजज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम से मखसूस है, क्या वो सच है या झूठ है? जब इतना कहा वो सच है या झूठ है तो कहने लगे मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं तुम्हें बताऊंगा सच है या झूठ है। कहा 1 हफ्ते के बाद कैसे बताएंगे? तो कहने लगे कि एक मखलूक है ऐसी जो हजरत सुलेमान के दौर से है, वो मेरे पास आती है,
مجھے جو پوچھنا ہو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، تو میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب اتنا کہا، ایک ہفتے کا ان سے وقت لیا، اب چلے ہیں مولا عباس کے حرم میں۔ جب کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ رتبہ کیسے ملا کہ آپ اس مخلوق کو دیکھتے بھی ہیں، اس سے باتیں بھی کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں گیا تھا مولا کائنات کے حرم میں نے وہاں جا کر دعا کی کہ مجھے اذن الہی سے ایسا علم عطا کرے کہ میں پوری دنیا میں جانا جاؤں، مجھے ایسا علم عطا کریں۔ جب مولا سے فرمایا تو پھر وہاں دعا کرنے کے بعد آئے ہیں مولا عباس کے پاس۔ اب آپ نے سن رکھا ہے نا، اگر کوئی مریض ہو زیارات پہ لے کے جائیں تو امام رضا علیہ السلام کے زری کے ساتھ اسے باندھ دیا جاتا ہے اگر بیمار ہو۔ جناب کہتے ہیں کہ مولا عباس کے حرم میں بھی اسی طرح ہے، جو بیمار ہوتے ہیں انہیں لے جایا جاتا ہے اور وہاں زری سے باندھ دیا جاتا ہے، ہر زری کے ساتھ ہے۔ امام علی علیہ السلام کے حرم میں بھی ایسے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو دیوانہ بھی نہیں تھا لیکن اس کی عقل کامل نہیں تھی، اب کہہ لیں عام لفظوں میں، یا سادہ تھا یا دیوانی کچھ باتیں کرتا تھا، لیکن اس کو کامل ہم پاگل بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں مولا عباس کے حرم کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں حرم میں گیا، میں نے کہا کہ اپنے بابا سے سفارش کر دیں کہ مجھے ایسا علم عطا کر دیں۔ جب کہا کہ مجھے ایسا علم عطا کر دے تو کہتے ہیں میرے کانوں میں ایک آواز آئی، کہنے لگے کہ اگر مولا عباس نے دستخط کر دیے، اگر مولا عباس نے دستخط کر دیے تو سمجھ لینا اب امام علی علیہ السلام تمہاری دعا رد نہیں کریں گے۔ علی 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 نعرہ حیدری، کہتے ہیں جب میرے کانوں میں آواز آئی تو میں نے مڑ کر دیکھا، میرے ارد گرد اور کوئی نہیں تھا، صرف وہ ایک دیوانہ شخص تھا جو جا رہا تھا۔ میں نے کہا یقیناً اسی نے میرے کان میں یہ الفاظ کہے ہوں گے، اور میرا دل کہتا تھا کہ یہ یقیناً مولا عباس نے اس سے کہلوائے ہوں گے۔ کہتے ہیں جب اتنا کہنا تھا میں نے زری کی طرف دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میں زری کے قریب جا رہا ہوں، خود بخود دروازے کھلنے لگے۔ جیسے ہی میں زری کے قریب گیا، جا کر میں نے سجدے میں سر رکھا، مولا کو سلام کیا، ایسے محسوس ہوا جیسے مولا نے دستخط کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں دستخط جیسے ہی کیے میں واپس نجف میں آیا، نجف میں آ کے جب میں مولا علی کے حرم میں گیا تو مجھے پھر محسوس ہوا کہ دروازے خود بخود کھلنے لگے ہیں۔ جیسے ہی دروازے کھلنے لگے میں امام علی کی زری پر گیا، جا کر مولا کو سلام کیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا اب میں پہلے والا تباہی نہیں رہا، مولا نے مجھے ایسا علم عطا کر دیا۔ تو کہنے لگے اس لیے جو حضرت سلیمان کے دور سے وہ مخلوق تھی وہ میرے پاس اب بھی آتی ہے، میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں، اور وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جتنے بھی مجتہدین تھے وہ سب ان کے پاس شاگرد تھے، ان کے پاس علم لینے کے لیے جاتے تھے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تمام مجتہدین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔
بس ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں گی، وہ بھی اس لیے تاکہ آج جو مانگنا ہے باب الحوائج سے مانگ لو، اور اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گی۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک قافلہ جو افریقہ سے آیا تھا، مولا کی زیارت کے لیے آیا تھا، رستے میں جگہ جگہ ان کی چیکنگ ہونے لگی۔ ایک جگہ جب رکے، چیکنگ ہوئی، ان کی نجف میں تھے ابھی، چیکنگ ہوئی، ایک بچہ پیچھے ان کا سو رہا تھا۔ جب چیکنگ ہو رہی تھی، پولیس نے دیکھا کہ بچہ سو رہا ہے تو کہنے لگے اسے اندر ہی رہنے دے، ہم ویسے گاڑی کو آگے پیچھے سے سارا دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد وہاں سے جب چلے، اپنے مقام پر پہنچے، وہاں جا کر رک گئے۔ جب رک کے اس بچے کو اٹھایا کہ اٹھو ہم اپنے مقام پر پہنچ گئے ہیں، تو دیکھا کہ بچے کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب دیکھا کہ اس بچے کی روح پرواز کر چکی ہے، وہیں اس کو غسل و کفن دیا گیا اور وادی السلام میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ جب وادی السلام میں اس کی تدفین کر دی گئی تو اس کے بعد سب لوگ باقی زیارت کے لیے مولا کے حرم میں چلے گئے۔ مولا کے حرم میں گئے، اس کی ماں سے کہا کہ آؤ تم بھی زیارت کر لو، تو کہا کہ میں زیارت کے لیے نہیں اب جاؤں گی، یہاں لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے اور میں نے آ کر اپنا ہی بچہ گوا دیا ہے، میں زیارت کے لیے اب نہیں جاؤں گی۔ پھر گئے ہیں جب کربلا، مولا حسین کی زیارت کے لیے گئے، جب سب گئے اس سے پھر کہا کہ آؤ مولا حسین کی زیارت کر لو، تو کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میں یہاں مولا سے مانگنے آئی تھی، جو میرے پاس تھا انہوں نے وہ بھی لے لیا، میں مولا حسین کی زیارت کو نہیں جاؤں گی۔ جب اتنا کہا، اس کے بعد وہ سب چلے گئے، زیارت کر کے واپس آئے۔ جیسے ہی مولا عباس کے حرم میں جانے لگے ہیں، ایک دفعہ اس کی ماں نے اس کو کہا کہ ایسے نہ کرو، اب آئی ہو اتنی دور سے تو ایک دفعہ مولا عباس کے حرم میں زیارت کے لیے چلو۔ جب اتنا کہا تو اب اس کی ماں نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور لے کر مولا عباس کی زری کے قریب چلی گئی۔ وہاں جا کر وہ عورت کہتی ہے میں رو رہی تھی اور میں شکایت کر رہی تھی کہ مولا ہر کوئی آپ کے در سے مانگنے کے لیے آتا ہے اور میں بھی اسی نیت سے یہاں آئی تھی، لیکن میرا ایک ہی بیٹا تھا، آپ نے تو وہ بھی لے لیا۔ جب اتنا کہا ہے نا تو ایک دفعہ محسوس کیا کہ ایک بچہ ہے، آ کر اس کے قریب رکا اور اس سے لپٹ گیا۔ تو کہتی ہے جیسے ہی میں نے بچے کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ زیادہ رونے کی وجہ سے یا بچے کی یاد میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بچہ میرے قریب ہے۔ کہتی ہے لیکن جیسے اس نے مجھے پکڑا، مجھے اس کے ہاتھ محسوس ہوئے، تو میں نے کہا نہیں یہ میرا بچہ ہے جو میرے قریب آیا ہے۔ کہتی جب اتنا کہا میں بلند آواز سے رونے لگی، سب عورتیں قریب آ گئی، دیکھنے لگی اس بچے کو، یہ تو مر چکا تھا، اس کو تو ہم دفنا بھی آئے تھے، تو یہ کیسے زندہ ہو گیا؟ اب اس بچے سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں سو رہا تھا گاڑی میں، اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو کہا میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بلند آواز سے وہاں رونے لگا تو اتنے میں دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ساتھ ایک جوان ہے اور میرے قریب آئے ہیں۔ آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا میری ماں گم ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں جب اتنا کہا میری ماں گم ہو گئی، نہ جانے کہاں گئی، تو کہتے ہیں کہ آؤ سوار ہو جاؤ، ہم تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اتنا کہا کہ آؤ سوار ہو جاؤ، بچہ تھا نہیں جانتا تھا، کہنے لگا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں سوار ہونا چاہتا ہوں۔ جب اتنا کہا تو آواز آئی میرے ہاتھ نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف بڑھا سکوں۔ پھر اس جوان نے مجھے سوار کروایا اور یہاں تک پہنچایا ہے۔
کہتے ہیں کہ جب اس بچے کی بات سننے کے بعد سب اکٹھے ہو کر واپس گئے ہیں نجف میں، وادی السلام میں گئے، جا کر اس بچے کی قبر کھودی ہے دوبارہ۔ جب دوبارہ کھودی تو صرف اندر کفن تھا، بچہ موجود نہیں تھا، بچہ موجود نہیں تھا وہاں پر۔ مولا عباس نے دعا کی، حکم الہی سے اس بچے کو دوبارہ زندگی عطا ہو گئی۔ یقین کے ساتھ مولا عباس کے در سے مانگے وہ کبھی واپس نہیں لوٹائیں۔ آج 8 محرم گزر گئی، شب ہے 9 محرم کی، ایک دن کا مہمان ہے میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں۔ آج پرسہ دینا ہے مولا عباس کا، کس کو پرسہ دینا ہے؟ جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے، امام علی علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے، خود جناب زینب کو ان کے بھائی عباس کا پرسہ دینا ہے۔ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، امام علی علیہ السلام آئے ہیں، اب جناب ام البنین دیکھ رہی ہیں، کہتی ہیں میں انتظار میں تھی کہ علی کس طرح سے اپنے بیٹے کو پیار کریں گے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میرے مولا نے ہاتھوں میں لیا، لے کر مولا عباس کے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ جب دیکھا کہ بازوؤں کا بوسہ لے رہے ہیں تو بی بی رونے لگی۔ اب ایک دفعہ پوچھا ام البنین کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ یا علی، یہ ایک کنیز کا بیٹا ہے نا، حسن و حسین تو شہزادی کے بیٹے تھے، اس لیے میں نے سن رکھا تھا کہ جب ان کی ولادت ہوئی آپ نے ان کے لبوں کا بوسہ لیا، ان کی گردن کا بوسہ لیا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، لیکن آپ اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کربلا کا میدان ہوگا اور میرے عباس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ ہر ایک کا جز بیان کروں گی۔ اب ایک دفعہ صحن میں جناب زینب نے ایک طرف سے مولا عباس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ایک طرف سے بی بی ام کلثوم نے تھام رکھا تھا۔ اب صحن میں بھائی کو چلنا سکھا رہی ہیں۔ جیسے ہی میرے مولا علی آئے ہیں نا گھر میں، آ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں۔ اتنا سننا تھا، جناب زینب نے کہا نہیں بابا، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہی ہیں۔ ایک راوی جو کربلا سے واپس مدینے میں آیا، ایک دفعہ صدا بلند کرنے لگا، کہتا ہے حسین مارے گئے، حسین مارے گئے۔ جیسے ہی جناب ام البنین نے سنا ہے نا کہ حسین مارے گئے، فوراً آئی ہے اس کے پاس، آ کر کہنے لگی کہ کون سا حسین مارا گیا؟ تو کہنے لگا کہ نبی کا نواسا حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ کہتے ہیں اتنا سننا تھا، بی بی رونے لگی، کہتے ہیں کیا ہوا، برداشت نہیں ہوا؟ بی بی کہتی ہے نہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، سب سے پہلے مولا عباس کی شہادت ہوئی، پھر مولا حسین کی۔ کہنے لگا کہ تو عباس کو نہیں جانتا، عباس تو شیر تھا علی کا، عباس کیسے پہلے مارا گیا؟ کہنے لگا بی بی عباس کے سر میں گرز لگا تھا۔ اتنا سن رہا تھا، بی بی کہتی ہے نہیں، تو عباس کو نہیں جانتا، میں عباس کی ماں ہوں۔ عباس تو گرز کا وار 2 انگلیوں سے روک دیتا تھا، اور تو کہتا ہے
अब मेरी बीबी ने ऐसा गिराया और जमीन पर बैठ कर रोने लगी। कहता है क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं कर सकी। बीबी रो के कहती है मैं ये सोच कर रो रही हूँ। कहते हैं ना कि जब भी कोई सवार जब सवारी से गिरता है ना तो अपने हाथों का सहारा लेता है। ऐ रावी, मैं सोच रही हूँ जब मेरा अब्बास गिरा, मेरे अब्बास के बाजू नहीं थे, ना जाने चेहरा पहले लगा या सीना पहले लगा। 10 मुहर्रम है। अब मौला आए हैं, मौला अब्बास एक दफा खेमे में आए हैं और आकर कहते हैं मौला हुसैन से कि भाई मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाऊं। मौला फरमाते हैं अब्बास नहीं, तुम मेरी फौज के सिपा सालार हो, तुम मैदान में नहीं जाओगे। कुछ देर बाद कुछ बुजुर्ग सहाबियों के लाशें आने लगे। मौला फिर खेमे में आए और आकर कहने लगे भाई मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाऊं। कहा नहीं अब्बास, तुम मेरी फौज के सिपा सालार हो। अब जब तीसरी दफा मौला आए हैं ना, कहते हैं मौला मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाऊं। मौला हुसैन फरमाते नहीं अब्बास, तुम मेरी फौज के सिपा सालार हो। मौला अब्बास रो के कहते हैं मौला मौला कासिम का लाशा भी आ गया, औला मोहम्मद के लाशे भी आ गए। मौला अब तो गोदों के पलों के लाशें आने लगे हैं। मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं